عمل بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ آپ کا مقصد ہے۔ کربلا سفر کرن دا حقیقی اور صحیح مقصد میرے امام دا یہ ہے۔ مدینہ تو لے کے کربلا تک نمازاں میں پڑھتے رہے، قرآن دے تلاوتاں بھی جاری رہے، اور یہ میرے پاک امام دا مقصد ہے۔ انہاں دا اسوہ، انہاں دی سیرت، انہاں دا حیات، انہاں دی حیات امت دے سامنے ہے۔ امت دی مرضی کوئی حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نظریے دوتے، آپ دے منشور دوتے کوئی کام کرے یا نہ کرے، تو قبلہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ ہستی ہیں جنہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام رضا دی او بلندی عطا فرمائی کہ جتھے اللہ دے فرشتے بھی ناز کرتے ہیں۔ دنیا دے اندر بڑے صابر اور شاکر آئے، جیسا صبر اور شکر حسین بن علی نے کیتا، تو صبر اور شکر بھی حسین دے صبر اور شکر دوتے نازاں ہے۔ تو گفتگو مکمل ہوئی، لیکن دوسرا پہلو، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یہ قرآن پاک دی آیت ہے۔ چاہیدہ علماء کہ اس آیت ہوتے گفتگو کریں، اور یزیدی لوگ 22 سپارہ یزیدی لوگ اور یزید دی حامی اس آیت ہوتے گفتگو کریں، لیکن نہیں کر سکتے۔ کریں تو دکانداری بند ہے، انہاں دے جڑے چند ہواری ہیں انہاں نو برا بھلا آکسیں، تو ہواریاں دی بھی تو خوشی چاہیدی ہے نا۔ تو جملہ سماعت فرماؤ، قرآن دی آیت جس دن اللہ نے حقوق مصطفیٰ کو بیان فرمائے، اور اہل بیت دے حقوق بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حقوق دے نال بیان ہوئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ترجمہ سماعت فرماؤ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ لوگ یؤذون اللہ ورسولہ، جڑے اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دے ہیں۔ اللہ تیری ذات کو اذیت کون دے سکتا ہے؟ نمرود تیرے سامنے آیا مٹ گیا، شداد تیرے سامنے آیا مٹ گیا، حمان اور فرعون تیرے مد مقابل آئے، نام و نشان تک نہ رہا۔ اللہ تیرا مد مقابل، تیرا مقابل کرن والا کوئی نہیں، کائنات سارے اکٹھی ہو گئے ہیں تیری قدرت اور ربوبیت کے سامنے، مالک کوئی شے بھی کھڑی نہیں ہو سکتی، تیری ذات کو اذیت کیویں مل سکتی ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ورسولہ، فرمایا کہ جس نے اللہ دے رسول کو اذیت دیتی۔ یہ قرآن پاک دی آیت دی تفسیری جملے ہیں پائے، جس بھی مفسر نو پڑھنا چاہو قرآن پاک دی آیت دی تفسیر نو، جمی مفسرین نے ایک اور نقل فرمائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اذیت دیونا اللہ دی ذات نو اذیت دیونا ہے۔ اب چلتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر، سرکار اصحاب دے امتی آپ دے حضور حاضر ہیں، ارشاد فرماؤ کہ آپ انہوں اذیت تکلیف کنن پہنچ دی ہے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ حسن مجتبی ہوں یا حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی دے بیٹے ہیں۔ فرمایا کہ جڑا انہاں نو اذیت دیتا ہے قولی یا فعلی، جس انداز دے نال بھی، جنہاں نے جس انداز دے نال بھی حسنین کریمین نو اذیت دیتی ہے، انہاں نے اذیت براہ راست اللہ دے نبی نو پہنچائے۔ یہ حضور دے بیٹے ہیں، سرکار دے جگر دے ٹکڑے ہیں، اکھی دے تارے ہیں، سرکار انہاں دی خوشی دوتے خوش تھی پومن ہا، انہاں دے رومن دوتے غمزدہ تھی پومن ہا۔ یہ تو حضور دے او گلشن نبوت دے پھول ہیں پائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت نو تکلیف دیونا نبی دی ذات نو تکلیف دیونا ہے، اور نبی دی ذات نو تکلیف دیونا اللہ دی ذات نو اذیت دیونا ہے۔ اللہ نے ارشاد کیا فرمایا؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ آپ جانتے ہو کہ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ لعنت ہوئے انہاں دوتے، مولوی تو لعنت دا قائل کو نہیں، میں مولوی تو لعنت دا قائل کوئی نہ ہوں کہ فلاں دوتے لعنت نہ کرو خاموش رہو، فلاں دوتے لعنت نہ کرو خاموش رہو۔ استاد صاحب تشریف فرما، باقی حضرات بھی تشریف فرما، قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، سود کے متعلق ایک آیت نازل ہوئی، اور پھر اس آیت دی تفسیری جملے حضور نے ارشاد فرمایا، حدیث متفق علیہ، سرکار نے فرمایا کہ سود کھاون والا، دیون والا، سود دے گواہ اور لکھ پر کرن والے سارے دوتے لعنت، اور کبیرہ گناہ دے اندر وہ مبتلا ہو چکے۔ اللہ نے انہاں دوتے لعنت فرمائی، اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دوتے لعنت فرمائی کہ جڑے سود جیسے کبھی ہی عمل دے اندر مبتلا ہیں، برے کم دے اندر مبتلا ہیں۔ اب جملہ سماعت فرماؤ، یہ تو سود کا مسئلہ ہے نا، جڑا کہ آج عام ہو چکا ہے، سارے معاشرے کے اندر رواج بن چکا ہے، سارے مطمئن ہیں پہ، اور جتوں سانو سند ملتی ہے رعایت دے سوتھے بہنے ہیں، سند لے کے آنے ہیں، پیچھے وہ سونا نو مندے ہیں، اپنے عشر دے پیسے بھی انہوں دیتے، اپنے صدقات و خیرات دے پیسے بھی انہوں دیتے، کیوں بھی اس واسطے کہ سانو ساڑے کاروبار دے واسطے رعایت دے سند مل چکی ہے۔ تو
قرآن کو خود پڑھنا اللہ نے قرآن کے اندر مطلق ارشاد فرمایا کہ سود ایک کبیرہ گناہ ہے پیا اور نہ معافی جرم ہے پیا، اور سود دے اندر مبتلا لوگاں تو لعنت کی دی گئی اللہ اور اللہ دے رسول دے والوں، اسی طرح اذیت دے والے تو لعنت کی دی گئی، لیکن مولوی اس معاملے دے اندر خاموش، آدن جی خاموش رہو کوئی بات نہیں، فلاں کابرین خاموش رہے، فلاں کابرین خاموش رہے، لیکن اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے معاملے دے اندر میں سید خاموش نہیں رہ سکتا، جنہاں نے اذیت دیتی ہے خاندان رسول دوتے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، انہاں دوتے لعنت ہو، دنیا آخر دوتے انہاں دوتے لعنت ہو جنہاں نے خاندان رسول نو اذیت دیتی۔ اہل بیت رسول نو اذیت دیونا براہ راست ذات محمد مصطفیٰ نو اذیت دیونا ہے، اور یہ قرآن دی آیت مسئلہ ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اہل بیت دے حقوق، اہل بیت دے محبت امت نصیب فرمائے۔ ہزاروں میں 72 تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ کسی نے جب وطن پوچھا یوں فرمایا حضرت نے، مدینے والے کہتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ یہ نعرہ ہر کا تھا جب فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ حسین ابن علی کی کون مدد کر سکتا ہے، وہ خود مشکل کشا ہے، ہم سب ہیں مشکل کشا والے۔ واقعہ کربلا تاریخ کا سچا واقعہ ہے، اس کے اندر بڑیاں نصیحتاں موجود ہیں بیاں۔ دعا فرماؤ کہ اللہ امت نو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نظری اور فلسفے دوتے چلن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اسا کل بھی اپنا مرشد حسین ابن علی بنایا، سارا اج بھی مرشد حسین ابن علی ہے، اور واقعہ کربلا بیان کرنا میں کچھ مولویوں تو سنا، اس علاقے کے اندر بھی ماشاءاللہ مولویوں کی تعداد بڑھتی رہی ہے، اور اللہ اکبر جنہوں نے قرآن دی آیت کا ترجمہ نہ آتا انہوں نے نال بھی تساں بحث کرو تو تمہیں ایویں لگ سی کہ مفتی اعظم دے نال تساں گفتگو کرتے پئے ہو۔ تو خیر پہلے پڑھو دین نو، پڑھن تو بعد دین نو سمجھو، جڑے سمجھ آ بنے پھر کسی دے نال گال کرو۔ اب جملہ سماعت فرماؤ۔ آدن کی تاریخ کربلا، واقعہ کربلا تاریخ دا واقعہ ہے۔